السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ آپ کو پتہ ہے کہ واقفیت عامہ کا ہم نے باب نمبر 16 اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کا لاسٹ پیج 108 کی ہم ریڈنگ کریں گے آج۔ آپ کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے قدرتی آفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیسی قدرتی آفات ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتے ہیں، تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے اثرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات کو روکا یا ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسی آفت آ جائے تو اس کے اثر کو کم کیسے کریں؟ ہم ختم تو کر نہیں سکتے، تو ہم اس کو کم کیسے کریں؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو کیسے بچائیں؟ تو اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات کسی بھی وقت اور کہیں بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ رونما کا مطلب ہے کہ واقع ہو سکتی ہیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ مقامی اداروں کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ مقامی اداروں کی، کوئی بھی ادارے ہیں وہاں کی جو بھی ہدایات ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی ہیں آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں اور اس جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ اپنے گھر اسکول کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر زلزلہ وغیرہ آ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، تو جو حصہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور سب سے محفوظ حصہ ہے، آپ گھر یا اسکول کے اس حصے میں چلے جائیں۔ جیسے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ چھت پر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ چھت پر ہوں گے تو آپ کے اوپر کوئی بھی ملبہ نہیں گرے گا۔ دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ جب آفت آ جائے تو صرف اپنے اوپر ہی آپ نے کرنا ہے کہ میں نے اپنی جان بچانی نہیں ہے، اپنے ارد گرد، اپنے کلاس فیلوز کا، اپنے گھر والوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آفت میں ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے درست فیصلوں میں تاخیر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کسی فیصلے سے کوئی چیز کسی کے لیے آسانی ہو سکتی ہے تو فوراً اس کو کر دیں، اس میں دیر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو لمحہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ آفت جو ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے اور بہت سارا تباہی اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے وہ جلدی جلدی لینا ہوتا ہے۔ حوصلہ نہ ہاریں اور ہمت سے کام لیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے، ایسی سچویشن آ جائے، تو آپ نے اپنا ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فل بریو ہو کے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اوپر دیے گئے خطرات کے علاوہ بھی آپ کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے گھر سے باہر اکیلے مت جائیں۔ یہ بچوں کے لیے ہدایات ہیں کہ آپ نے گھر سے باہر اکیلے کبھی بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ بڑوں کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی اعتبار والے بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اجنبی لوگوں سے دور ہیں۔ اجنبی کا مطلب ہے غیر، جن کو آپ نہیں جانتے، ان لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ کسی ناواقف سے کوئی چیز مت لیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی راستے میں آپ کو کوئی روک کے کوئی چیز دے رہا ہے یا کچھ بھی ہے ایسا، تو آپ نے اس سے کوئی چیز نہیں لینی، آپ نے اس کی کوئی بات نہیں سننی۔ اگر آپ خطرہ محسوس کریں تو فوراً اپنے والدین اور یا اساتذہ کو آگاہ کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ گھر سے اسکول سے گھر آتے ہیں یا گھر سے اسکول جاتے ہیں، تو آپ کو راستے میں کوئی ایکٹیویٹی لگتی ہے یا کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسی چیز آپ کو لگتی ہے کہ جو آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ اس میں خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ٹیچرس کو لازمی آپ نے اس خطرے کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اکیلے ہوں تو خطرے کی صورت میں زور سے چلائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اکیلے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی خطرہ ہے، آگ لگ گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے، تو آپ نے زور زور سے چلانا ہے اور محفوظ جگہ کی طرف بھاگ جائیں۔ کسی ناواقف کی بات کی طرف نہ دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا بندہ جو اجنبی ہے اس کی بات بھی نہ سنیں۔ کوئی چیز لینا تو دور کی بات، آپ نے اس کی بات بھی نہیں سننی، ٹھیک ہے؟